الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، گھروں پر سن رہی میری پیاری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، بڑا اہم موضوع ہے، کچھ نازک بھی ہے، جس کے بارے میں آپ حضرات کے دلوں میں بہت سارے سوالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہوں گے. اس لیے اس موضوع کو تھوڑا توجہ سے سنیں اور اسے اس وقت میں جب کہ آپ سنیں تھوڑا اپنے دل کو خالی رکھ کے سنیں. اعتراضات اور سوالات کے پیچھے پڑنے کی کوشش نہ کریں تو انشاءاللہ یہ باتیں اچھی طریقے سے آپ حضرات کو سمجھ میں آ جائیں گی. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ملک بھارت، ہندوستان، انگلش میں جسے انڈیا کہتے ہیں، یہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے. دنیا میں آزادی موتو پرجاستاک دیش ہے. اس ملک کی ایک خاصیت رہی ہے پہلے سے. جب راجا مہاراجاؤں کا زمانہ تھا تب بھی، اور جب سے لوگوں سے چنی ہوئی حکومت کا زمانہ آیا تب بھی، جسے ہم جمہوری کہتے ہیں، جمہوریت کہتے ہیں، الیکشن کے ذریعے چنی جانے والی حکومتیں کہتے ہیں، تو اس کی ایک خاصیت رہی ہے کہ اس ملک میں بہت سارے مذاہب
اور بہت سارے دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذہب کے، مختلف دھرم کے ماننے والے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے اس ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ سارے لوگ ایکتا کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی خصوصیت ہے کہ بھلے مختلف مذاہب کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس ملک کی ایکتا اور اخڈتا دونوں باقی ہیں۔ یہ بات اور ہے، یہ پچھلے کچھ برسوں میں کچھ شرپسند تنظیموں نے اس ملک کے نظام کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے، اس کے باوجود بھی اس کا اثر ملک کی پوری پبلک پر نہیں پڑا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس ملک کا جو آئین اور جو بندارن جسے ہم کہتے ہیں، انگلش میں جسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، یہ جو بندارن تیار کیا گیا ہے، اسے اس طور پر تیار کیا گیا ہے جس کے ذریعے اس ملک کے رہنے والے پرسنل طور پر ہر ناگرک کو اور عمومی طور پر ہر مذہب کے ماننے والے کو پورا کا پورا ادھیکار ملتا ہے، پورا کا پورا حق ملتا ہے، اور ہر دھرم کا اور ہر مذہب کا ماننے والا آزادی کے ساتھ اس بندارن کے مطابق اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے دھرم کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن نے، ہمارے بندارن نے، ہمارے آئین نے ہمیں اس بات کا ادھیکار دیا ہے، بلکہ ہمارے دیش میں بسنے والے ہر مذہب کو اس بات کا ادھیکار دیا ہے کہ اپنے دھرم کی حفاظت کرنا اور اپنے دھرم اور اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دونوں تم آزادی کے ساتھ ہمارے اس ملک ہندوستان میں کر سکتے ہو۔ ہمارے بندارن کی جو دھارائیں ہیں، اس کا جو قانون ہے، اس میں قانون نمبر 27، رولز نمبر 28، رولز نمبر 26، اس کے بعد ذرا پیچھے چلے جائیں تو اس کا ایکٹ نمبر 45، ایکٹ نمبر 46، کچھ آگے چلے جائیں، یہ اسکول وغیرہ کے جو بندارن ہیں، یہ 13، 14، 15، 16، 17، 19، یہ جو ہمارے بندارن کے ایکٹ ہیں، ان سارے ایکٹ میں ہمیں اپنے مذہب کے مطابق اس ملک میں رہنے والے ہر دھرم کے آدمی کو اپنے اپنے دھرم کے مطابق اس کی حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ادھیکار ملا ہے۔ اور اس آئین کو اور اس بندارن کو تیار کیا ہے ہر مذہب کے ماننے والے کسی نہ کسی بڑے لیڈر نے۔ یہ بندارن کسی ایک آدمی کا تیار کیا ہوا نہیں ہے، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نے ہماری سنسد میں اسے پیش کیا ہے، اسے بنایا نہیں ہے۔ بنانے والی کمیٹی میں ان کا نام موجود تھا، لیکن اس کے بنانے میں مسلمان بھی ہیں، اس کے بنانے میں سکھ بھی ہیں، اس کے بنانے میں عیسائی بھی ہیں، اس کے بنانے میں بودھ بھی ہیں، اس کے بنانے میں برہمن بھی ہیں، اس کے بنانے میں یہ اوبیسی ورگ کے آدمی بھی ہیں۔ کانسٹیٹیوشن بنانے میں کئی لوگوں کی ایک کمیٹی تھی، انہوں نے اسے اس طریقے سے تیار کیا ہے کہ ہر مذہب کے آدمی کو اپنے مذہب کے مطابق اور اپنے دھرم کے مطابق عمل کرنے کا اور اس ملک میں رہنے کا پورا ادھیکار ملے، مکمل اسے اس کا حق ملے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آئین کے ماتحت ہمارے اس ملک کی ایکتا، اکھنڈتا، محبت، کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہمارے اس ملک میں، اس کے باوجود بھی ایک ساتھ مل جل کر رہنا یہ ابھی بھی جھمکا تو باقی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جب ہمارا ملک آزاد ہوا، ہم سب جانتے ہیں پہلے راجا رجواڑاؤں کا راج چلتا تھا یہاں پر،
تو ہر راجا رجواڑہ کا اپنا اپنا الگ قانون ہوتا تھا. بروڑا کا رجواڑہ ہے, اس کا قانون ایک الگ ہے. جوناگڑھ کا رجواڑہ ہے, اس کا قانون الگ ہے. راجستھان کے رجواڑے ہیں, ان کا قانون الگ ہے. لیکن جب یہ ملک آزاد ہوا اور یہ پورا ملک ہوا, اس وقت میں ایک بات یہ بھی پیش آئی, بڑا مسئلہ اس ملک کے سامنے یہ بھی پیش آیا کہ یہ جتنے بھی رجواڑے انگریزوں کی حکومت کے ماتحت ٹیکس دے کر یا ان کے نیچے کام کر کے جو رہتے تھے, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ راجے اور رجواڑے اپنے اپنے ملک کو اور اپنے اپنے شعبے کو الگ کر لیں گے. یہ مسئلہ بڑا پیش آیا اس وقت میں. اس وقت میں ایک کمیٹی بنی تھی سردار ولبھ بھائی پٹیل کی ماتحتی میں, تو انہوں نے سارے راجا رجواڑاؤں کو جمع کیا. اتنا ہی نہیں, کشمیر کا رجواڑا یہ ہندو تھا, حیدرآباد کا رجواڑا یہ نظام تھا, مسلمان تھا. کئی جگہ ایسی تھی, اکثریت مسلمانوں کی راجا ہندو ہیں, اکثریت ہندوؤں کی راجا مسلمان ہیں. تو یہ بڑا مسئلہ پیش آیا کہ یہ جو راجا مہاراجا یہ انگریزوں کے ہاتھ کے نیچے اپنی گدی کو بچا کر کام کرتے تھے, کہیں یہ اپنے آپ کو الگ تو نہیں کر لیں گے. تو اس وقت میں سارے راجے رجواڑوں کو جمع کیا گیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی, انہیں بھروسے میں لیا گیا یہ بات کہہ کر کہ تمہیں اپنے پورے پورے ادھیکار اور اپنا پورا پورا حق دیا جائے گا, تمہیں کسی کو الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہم سب ایک ساتھ مل جل کر رہیں گے. یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے کوئی راجا کوئی مہاراجا ہمارے اس ملک سے الگ نہیں ہوا اور ایک اکھنڈ بھارت قائم ہوا. کشمیر سے کنیا کماری تک کا, اوپر سے نیچے تلک کا اکھنڈ بھارت یہاں پر قائم ہوا. اس طریقے سے یہ بنایا گیا ہے. تو اس کا کانسٹیٹیوشن اور اس کی جو بنیادیں رکھی گئی ہیں وہ ایسی رکھی گئی ہیں کہ ملک میں بھائی چارہ, ملک میں محبت, ملک میں ایکتا, میل ملاپ یہ باقی رہے ہیں. اب یہ شر پسند حکومتیں خاص طور پر اس وقت کی جو حکومت ہیں وہ کہیں نہ کہیں مدعوں کے ذریعے اصل مدعوں سے لوگوں کو بھٹکا کر ایسے ایسے مدعے لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہیں جس کی وجہ سے ایک تو لوگ الجھنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, لوگ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور نمبر 2 جو ایکتا اور اکھنڈتا, میل ملاپ اور محبت کا ہمارے جو ملک ہندوستان کا نظام ہے. مجھے تو تھوڑے سے وقت میں اپنی باتیں ختم کرنی ہے, باقی میں آپ کو بتاتا کہ کہیں ہندو پنڈتوں نے اور سادھوؤں نے اور کہیں ہندو راجاؤں نے مسلمانوں کی نماز کے لیے جگہیں دی ہیں, اور کئی مسلمان راجاؤں نے, جیسے اورنگزیب کا آپ نام لے لیجئے, متھورا کے مندر میں آج بھی ان کی طرف سے دی ہوئی زمین کے دستاویز موجود ہیں. کاشی میں لے لیجئے, کاشی وشوناتھ جو ہے, آج بھی مسلمان راجاؤں کی طرف سے دی گئی زمین کے دستاویز ہیں. یہ ایکتا اور اکھنڈتا ہے ہمارے ملک کی. یہ جو ہم سنتے ہیں نا کہ مندر کے بازو میں مسجد ہے, یہ ہم سنتے ہیں, یہ ایسے ہی نہیں ہے. یہ ایکتا اور اکھنڈتا کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں جو اس طریقے سے دی گئی ہے. کسی نے غصب نہیں کی ہے, کسی راجا نے لوٹی نہیں ہے. یہ جو آج جھوٹ چلایا جا رہا ہے کہ اس نے قبضہ کر لیا, اس نے قبضہ کر لیا, اس نے قبضہ کر لیا. ابھی لائے تھے ہمارے راجستھان میں خواجہ اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے بارے میں, اور ابھی ہمارے گجرات میں لائے جوناگڑھ کی درگاہ کے بارے میں. الحمدللہ جمعیت علماء ہند نے اپنی ماتحتی میں اس کا کیس لڑا, اور باقاعدہ ہماری گجرات ہائی کورٹ نے ہماری گجرات سرکار کو اسی بنیاد پر نوٹس بھیجا کہ آپ غلط ہیں. جمعیت علماء نے اس کا کیس لڑا. تو یہ جو باتیں چلائی جا رہی, کسی نے غصب نہیں کیا, کسی نے کسی کی زمین لی نہیں ہے. یہ ہماری بھائی چارگی, ہماری ایکتا. یہ مسلمانوں کے دستاویز وہاں پر ہیں, انہوں نے اس طریقے سے گفٹ کی ہوئی ہیں. میں وقت ہوتا تو آپ کو ایودھیا کی ہسٹری سناتا,
وہاں مسجد کیسے قائم ہوئی تھی بابر کے زمانے میں، اسی وقت میں اسے بھی سنا لیں گے تاکہ ہمیں جو پتہ نہیں ہوتا اور الجھنوں میں مبتلا ہوتے ہیں یہ الجھنیں اس بات سے ختم ہو جائیں۔ خیر، تو یہ جو ایکتا اور اکھنڈتا ہے یہ لوگوں کو الجھانے والی اور شرارتیں اور فسادات پیدا کرنے والی حکومتیں کچھ باتوں کے ذریعے ہماری ایکتا اور اکھنڈتا کو، ہماری بھائی چارگی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ یہ اس وقت میں جس قانون کے نام پر روٹیاں سینکی جا رہی ہیں، یونیفارم سول کوڈ، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ سب سے پہلے آپ مختصراً یونیفارم سول کوڈ کو سمجھیں۔ ہمارے ملک میں کئی طرح کی دھارائیں اور کئی طرح کے ایکٹ بنے ہوئے ہیں، جیسے مار پیٹ ہے، لوٹ مار ہے، تو اس پر سزا دینے کا جو ایکٹ ہے کرائم ایکٹ، اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے، کورٹ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق سزا ہوتی ہے۔ اسانت دارا ایکٹ ہے، اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے، اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں میجسٹریٹ سے، اس کے مطابق عمل ہوتے ہیں۔ آچار سنہیتا ایکٹ ہے جو الیکشن کے وقت میں لاگو ہوتا ہے، اس کی کوئی مخالفت نہیں ہے، جب الیکشن آتا ہے یہ ایکٹ لاگو ہوتا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایکٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کے معاملات میں فیصلہ کرنے کے لیے۔ اب ایک چیز اس میں باقی رہ جاتی ہے سول ایکٹ کی۔ سول ایکٹ کہتے ہیں اپنا دیر گجراتی کے اندر آپرا اندر અને પરસ્પરસ અરસપરસમાં સામાજિક રીતે જીવન જીવવાની રીતો, એને આપણે કહીએ સિવિલ એક્ટ। અરસપરસમાં અંદરો અંદર સામાજિક રીતે જીવવાની રીતો, એને આપણે સિવિલ એક્ટ કહીએ۔ اب دیکھیے ہمارے ملک میں کتنے دھرم کے لوگ رہتے ہیں، تو ہر ایک کی یہ ریت الگ الگ ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمان اپنے قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے، بودھسٹ اپنے آئین پر عمل کرتا ہے، سکھ اپنے ریتی رواج پر عمل کرتا ہے، عیسائی اپنے ریتی رواج پر عمل کرتا ہے، ہندو اپنے ریتی رواج پر عمل کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں بھی یہ سول ایکٹ کئی قسم کا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ان کے جو سول ایکٹ ہے کتنے سخت ہیں۔ ہمارے دہلی کا ایک بہت بڑا مندر ہے، بڑا مشہور ہے۔ اس وقت میں ہماری جو راشٹرپتی ہے ڈاکٹر دروپدی مرمو جی، ہماری راشٹرپتی ہیں ہندوستان کی، اس کا بھی برتھ ڈے تھا، تو وہ اپنے برتھ ڈے پر پوجا کرنے کے لیے اس مندر میں پہنچتی ہیں، تو اندر کا جو مین ایریا ہوتا ہے جس میں ان کے بت رکھے جاتے ہیں، راشٹرپتی جو انڈیا کا فرسٹ پرسن کہلاتا ہے، پی ایم سے بھی اوپر جس کا عہدہ ہوتا ہے، انڈیا کا فرسٹ ناگرک جسے کہا جاتا ہے، ہر آئین پر جن کی سائن ہوتی ہیں، اس کے بغیر کوئی قانون نہیں بنتا۔ یہ راشٹرپتی اپنے برتھ ڈے کے اوپر اس مندر میں جاتی ہیں، پوجا کرنا چاہتی ہیں، تو اس کا جو مین پریسر ہوتا ہے اس کے باہر ستون لگا دیے جاتے ہیں، کھمبے لگا دیے جاتے ہیں، بنکو ماری دیوا میں آئے گا، اور راشٹرپتی اس کے باہر سے پوجا کرتی ہیں، اندر جانے کی پرمیشن نہیں ملتی۔ یہ مدعا اٹھایا گیا کہ یہ نیچی جاتی کی تھی، آدیواسی جاتی کی تھی، اس لیے انہیں اندر نہیں جانے دیا، تو وہاں کا جو ہیڈ پجاری ہے اس نے انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو آج بھی موجود ہے، یوٹیوب پر بھی موجود ہے اور انگلش میں گوگل پر بھی موجود ہے، آپ لوگ اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ اس نے یوں کہا کہ ہمارے اس مندر کا کانسٹیٹیوشن، ہمارے اس مندر کا بندھارن یہ ہے کہ یہاں جسے ہم اپنی طرف سے آمنترت کریں گے، ہم اپنی طرف سے جنہیں دعوت دیں گے، وہیں ہمارے اس پریسر میں آ کر پوجا کر سکے گا۔ چونکہ راشٹرپتی جی کو ہم نے نہیں بلایا تھا، وہ خود آئی تھی، اس لیے وہ ہمارے بندھارن کی پابند ہے، اس لیے ہم نے انہیں اندر داخل نہیں ہونے دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں بھی الگ الگ ایکٹ ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی یہی تو خوبی ہے کہ ہر مذہب کا
اور مذہب میں ماننے والی الگ الگ برادریوں کے جو الگ الگ ایکٹ ہوتے ہیں لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. اسی سے ہمارے ملک کی ایکتا اور اکھنڈتا باقی ہے. یہ لوگ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے انہی سماجک احکام اور سماجک قوانین کو پورے ملک کے لیے ایک کرنا چاہتے ہیں، جو ممکن نہیں ہے. انگریزوں کے زمانے میں بھی ممکن نہیں ہوا، اس لیے انگریزوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے لیے شریعہ کورٹوں کی پرمیشن دی، اور الگ الگ مذہب کے ماننے والوں کے لیے اپنے اپنے آئین کے مطابق، اپنے اپنے دھرم کی ریتی رواج کے مطابق انہوں نے کمیٹیاں قائم کرنے کی پرمیشن دی. جس وقت میں ہمارا بندارن بنایا گیا 1950 میں، جسے پیش کیا گیا ہماری سنسد میں 1950 میں، جس وقت میں پیش کیا گیا اس وقت میں بھی یہ مدعا اٹھایا گیا، اور اتنا سخت مدعا بنا کہ اس بندارن کو پیش کرنے والے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو ریزائن کرنا پڑا، راجی نامو اپو پیرو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس ملک کی ایکتا یہ انیکتا میں چھپی ہوئی ہے. انیکتا ما ایکتا ایج آ ملک کی خوبی چھے، یہ ایک نہیں رہ سکتے. انہوں نے یہی مدعا اٹھایا ہے، حالانکہ ابھی انہوں نے اس وقت میں اس کا کوئی مسودہ تیار نہیں کیا ہے. مسودہ اگر ہم اس کو جانیں تو کہ اس میں کون سے قانون ہوں گے، یہ تیار نہیں کیے ہیں، یہ ابھی تیار ہو رہے ہیں. لیکن ظاہری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بھی تیار کریں گے وہ اس طریقے سے ہوں گے جو ہمارے مذہب کے سدھانتوں کے خلاف ہوں گے. اس لیے اس کے بڑے نقصانات ہیں کہ اس کے ذریعے ملک میں ہر مذہب کے رہنے والے کی جو پرسنالٹی ہے اس کے مذہب کی ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ سے یہ بھائی چارگی ختم ہو جائے گی. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ جو الگتا وادی لوگ ہیں، جو فسادات کے در پہ رہتے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو اس سے سب سے پہلا ہمارے ملک کا نقصان یہ ہے کہ ہماری ایکتا اس سے خطرے میں پڑ رہی ہے. دوسرا نقصان دوسرے مذہب والوں کا بھی نقصان ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے قانون نہیں بنے گا. پھر مسلمان اس کے مخالفت کیوں کریں؟ میں مختصراً آپ بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. مسلمان اس کی مخالفت کیوں کریں؟ میں نے گزشتہ جمعہ کو اسی لیے موضوع چھیڑا تھا کہ مسلمان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے. اللہ نے ہمیں قرآن دیا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، سب سے صحیح راستہ، سیدھا راستہ، خدا کا راستہ، خدا کا پیغام، خدا کے احکام قرآن الکریم ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اللہ نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اتارا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں ذرہ برابر ٹیڑھاپن نہیں ہے. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے یہی دین جس کا نام اسلام ہے اور میری رضامندی اسی پر چلنے میں ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میری رضامندی اسی پر چلنے میں ہے. تو ہمارے لیے سب سے پہلے قرآن ہے. ہم یونیفارم سول کوڈ کی مخالفت کیوں کریں؟ کیوں کہ ہم قرآن کے پابند ہیں، ہم اللہ کے رسول کے پابند ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا، رسول نے بتایا وہ تمہاری زندگی. اب دیکھیں قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن کی انہی آیات کے مطابق مسلمان کسی بھی حال میں اپنا نفع ہو کہ اپنا نقصان ہو، قرآن اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق عمل نہیں کر سکتا، چاہے اس کا نقصان ہو چاہے اس کا نفع ہو. وہ پابند ہے اس بات کا کہ ہر حال میں قرآن پر عمل کرے، ہر حال میں وہ حدیث پر عمل کرے. یہ جو یونیفارم سول کوڈ ہے سیدھے ہمارے شریعت کے ان احکام کو ڈیمیج کرتا ہے. ابھی تک ہمارے ملک میں یو پی میں ایک قانون لایا گیا ہے سنسد میں، یہ پاپولیشن کو کنٹرول میں لانے کے لیے ہمارے دو یو پی میں لایا گیا ہے. اور یونیفارم سول کوڈ کا ایک مسودہ صرف ہمارے ملک میں اتراکھنڈ میں تیار ہوا ہے. ہماری سنسد میں یہ جو مدعا اٹھایا گیا ہے یہ پرسنل لوگوں کی طرف سے جو منتری ہوتے ہیں ان کی طرف سے اٹھایا گیا. اتراکھنڈ میں
جو مسودہ پیش کیا گیا ہے، میں آپ کو اس کی کچھ باتیں صرف پیش کروں، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سیدھا ہمارا قرآن اور حدیث کے خلاف جاتا ہے۔ نمبر 1، شادیوں کے بارے میں جو احکام ہیں، ضرورت کے حساب سے ایک شادی، اس کے اوپر شادیاں۔ اتراکھنڈ میں جو یونیفارم سول کوڈ کا ایک کھاتا پیش کیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بس آپ اس سے اوپر شادی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، طلاق کا مسئلہ، طلاق کا ادھیکار پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، آپ کو اس کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا، حالانکہ طلاق یہ قرآن الکریم کا صریح حکم ہے۔ نمبر 3، وراثت کا ادھیکار، یہ آپ پھر اپنے گھر پر بیٹھ کر میراث کو تقسیم نہیں کر سکتے شریعت کے مطابق، جو قرآن کا صاف حکم ہے، آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی پرمیشن نہیں ہوگی۔ آپ کورٹ میں جائیے اور کورٹ جس طریقے سے کہے گا آپ کو اسی کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 4، یہ جو پالوانو ادھیکار جو حق کے ولایت جسے ہم کہتے ہیں، اب پوتانو اترادھیکاری چنوانو ادھیکار جسے ہم وصیت سے چن سکتے ہیں، یہ بھی آپ کے پاس نہیں رہے گا، اس کے لیے بھی آپ کو کورٹ کے پاس جانا ہوگا۔ پھر لڑکے کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری جو قرآن کا صریح حکم ہے، اگر کوئی لڑکا اس کی مخالفت کرتا ہے اور کورٹ اس پر فیصلہ دیتا ہے، آپ کو کورٹ کی بات ماننی پڑے گی، آپ کو پھر قرآن کی بات پر عمل کرنے کا ادھیکار نہیں رہے گا۔ اسے یوں کہا جاتا ہے یونیفارم سول کوڈ۔ یہ سارے احکام ایسے ہیں، میرے پاس انگلش میں بھی ہے، میں نے اس کا گجراتی بھی کیا ہوا ہے، میرے فون میں موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اسے یوں کہا جاتا ہے یہ یونیفارم سول کوڈ ہے، لیکن سیدھا ہمارے قرآن اور حدیث کے احکام کو ڈیمیج کرتا ہے۔ سیدھا مسلمان اس کی مخالفت کیوں کریں؟ اس لیے کریں، اور یہ ہمیں کسی جگہ پر آندولن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ کیا لینا دینا، جب ہوگا سو ہوگا۔ بھائی ہمارے ہندوستان کا جو لا کمیشن ہے، ہمارے ہندوستان کے اس وقت کا جو لا کمیشن ہے، یہ 22ویں نمبر کا لا کمیشن ہے۔ اس سے پہلے جو لا کمیشن تھا وہ 21ویں نمبر کا لا کمیشن تھا، لا کمیشن آف انڈیا۔ تو 21ویں نمبر کے لا کمیشن آف انڈیا نے 3 مرتبہ اس پر سروے کروایا، 2014 میں، 2017 میں، 2018 میں 3 مرتبہ لوگوں سے اس کا سروے کروایا 21ویں نمبر کے لا کمیشن آف انڈیا نے، اور الحمدللہ تینوں مرتبہ لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ اس کو نافذ نہیں کر سکے۔ ہم سامنے سے نہیں جا رہے ہیں، ہمارے ہندوستان کے لا کمیشن آف انڈیا نے ہم سے ایک رائے مانگی ہے کہ تمہاری رائے کیا ہے یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں، یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو ہمارا جواب دینے کا ادھیکار بنتا ہے۔ ہماری شریعت کی حفاظت کے لیے ان چڑیوں میں نام تو لکھا جائے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بجھا رہی تھی، اس کبوتر میں تو نام لکھا جائے گا جس نے پہلے آقا علیہ السلام کی حفاظت کے لیے غار پر اپنا گھونسلہ بنایا تھا، اس مکڑی کے ساتھ تو نام لکھا جائے گا جس نے اپنا جالا بن دیا تھا اس غار کے منہ کے اوپر۔ تو لا کمیشن آف انڈیا نے ہم سے پوچھا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب ہمارا حق بنتا ہے، چونکہ یہ ہماری شریعت کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم انہیں لکھ کر بھیج دیں کہ نو UCC، ہمیں نہیں چاہیے یونیفارم سول کوڈ۔ ہمارے ملک کی ایکتا اخندہ اسی میں ہے کہ ہر مذہب والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں، اور اس کا ادھیکار ہمیں اپنے آئین نے دیا ہے۔ ایکٹ 44 کا یہ حوالہ دیتے ہیں، اس پر بات کرنے کا ابھی وقت نہیں ہے۔ ہم نے آسانی کے لیے ہمارے ملک کا جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، جو ہماری شریعت کی حفاظت کے لیے بنائی گئی ایک کمیٹی ہے جو شریعت کے احکام کو نافذ کرنے کا کام کرتا ہے، انہوں نے ایک بار کوڈ بنا کر دیا ہے اور نیچے ایک ویب سائٹ بھی بنا کر دی ہے۔ جو لوگ گوگل یوز کرتے ہیں تو گوگل سرچ کے اوپر ایک کیمرے کا آپشن آتا ہے، آپ اس کیمرے کے آپشن کو آن کریں گے تو آپ فوٹو کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں۔ باہر جو ہے ہندی اور انگلش میں یہ بار کوڈ لگایا گیا ہے، آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں۔ سرچ کرتے ہی آپ پر آئے گا اوپن جی میل، سیدھا ایک میسج آ جائے گا
یہ بارکوڈ کو سرچ کر کے ہی اوپن جی میل کا میسج آ جائے گا. آپ اوپن جی میل کریں گے تو آپ اپنے میل آئی ڈی پر چلے جائیں گے, اس میں یہ سارا کنٹینٹ لکھا ہوا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, صرف اسے سینڈ کر دینا ہے, بات ختم. بہت آسان ہے. اگر کسی کے پاس یہ اسکینر آپشن نہیں ہے تو نیچے ویب سائٹ بھی دی گئی ہے. آپ چونکہ اینڈرائڈ فون بغیر میل کے تو اوپن نہیں ہوتا, تو اپنے میل باکس میں جا کر آپ کو یہ جو نیچے ویب سائٹ لکھی گئی ہے اسے اوپن کرنا ہے, اور بس صرف اور صرف جو کنٹینٹ آئے گا اس کو اپنے میل کے ذریعے سینڈ کر دینا ہے. ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. 2018 میں جب ہوا تھا, ہماری جو مسلم کمیونٹی ہے صرف ان کی طرف سے تقریباً 4.5 کروڑ مسلمانوں نے اس کی مخالفت میں میل بھیجے تھے, اور یہ لا کمیشن آف انڈیا نے ہم سے سامنے مانگا ہے, ہم نہیں جا رہے ہیں, اور اس کے باوجود بھی ہم جواب نہ دیں تو پھر یہ ہماری کمزوری ہے. اس لیے جواب ضرور دینا چاہیے کہ ہمیں نہیں چاہیے, یہ ہماری شریعت کے خلاف ہیں. باہر بارکوڈ بھی ہیں. میرا ارادہ یہ بھی ہے کہ میں اپنے کچھ نوجوانوں کو بھی یہ چیزیں, یہ کنٹینٹ سمجھا دوں گا تاکہ وہ اپنے گھروں پر جا کر یا آپ کے نوجوانوں سے ملاقات کر کے ان سے کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے شر سے اور فساد سے اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس پورے ملک کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جولائی تک بھیجنا ہے, یہ بہت لیٹ ہمارے پاس پہنچا. یہ 14 جون سے کمیشن لا کمیشن نے ہم سے جواب مانگا تھا, اب یہ ہفتہ بھر باقی رہ گیا ہے.